نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکچر 40 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے جنگ بدر کے لیے کیا حالات بنے تھے اس پر جائزہ لیا تھا، اور اس وقت جو جنگ بدر کا میدان ہے وہ کس طریقے سے دکھتا ہے، اور وہاں پر جو مسجد عریش بنا دی گئی ہے اور جبل ملائکہ جو ہے، ان کی تفصیلات ہم نے دیکھی تھی. آج ہم ہماری نشست کو سٹارٹ کریں گے وہیں سے جہاں سے ہم نے گزشتہ نشست میں جہاں تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اس کے آگے سے. تو چلیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت کیا تھی. تو یہ ہم گزشتہ نشست میں اس کا کچھ حصہ دیکھ چکے ہیں، لیکن کیونکہ یاد دہانی ہو جائے گی تو میں اسی سے دوبارہ اس کو سٹارٹ کر رہی ہوں. تو ادھر جو ہے مدینے میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بھی بتایا ہے، پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی یا پھر اگر چھاپہ مار یا کارروائی جو ہوتی تھی جس میں قافلے کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں کیونکہ اب جس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس طریقے کا کمیونیکیشن تو موجود نہیں تھا نا. تو اس وجہ سے انفارمرز ہوتے تھے جو اگر آپ قافلے کے ساتھ بھی ہیں تو کچھ لوگ آگے نکل جاتے، آگے کا جائزہ لیں اور پھر پیچھے جو رہ گئے ہیں ان کو آ کے بتائیں کہ آگے کیا چل رہا ہے. تو ادھر مدینے کے سرائے طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاع فراہم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاع کی گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام نوگریز ہے جو شجاعت اور بصالت اور جرأت اور جسارت پر مبنی ہو. یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے جب مسلمانوں کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، قدم پیچھے نہیں لینے ہیں. کیونکہ ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا نا کہ اگر جنگ نہیں ہوتی اور جنگ نہیں کی جاتی تو پھر یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا کہ مسلمان معاذ اللہ ان کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر واپس ہو گئے، اور یہ بھی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ لوگ جو مسلمانوں کو بدر کے میدان میں ہرانے کی لیے نیت کر کے آئے تھے وہ بدر سے ہی واپس ہو جائیں گے. بہت ممکن تھا کہ اگر مسلمانوں نے ہمت کر کے ان سے اگر جنگ نہیں کی تو وہ پھر مدینہ بھی آ سکتے ہیں، مدینہ آ کے مدینے کے لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا جائزہ لینے کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ مسلمان ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ یہ بات قطعی طے تھی کہ مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دھنداتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی شاخ کو بڑی قوت پہنچ جاتی. یعنی اگر انہیں صرف اسی طریقے سے یہیں پر چھوڑ دیا جاتا تو پھر ان کے لیے آسانی ہو جاتی کہ ان کے پاس اور پاور اتھارٹی آ جاتی اس علاقے میں بھی. مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر خس و نقاص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شرارت پر آمادہ ہو جاتا. تو اس سے ہوتا یہ کہ اگر مسلمان لڑائی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے تو وہ جو منافق ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے دلوں میں جو بھی کینہ دبا ہوا تھا وہ بھی نکل کر آ جاتا، اور پھر وہ انٹرنلی بھی جو چھوٹے موٹے کانفلکٹس چل رہے تھے آپ سمجھیں گے کہ وہ کھل کر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھیں گے. پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی
کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا، اور اس معرکے کو مدینے کی چہار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی ضرورت اور کوشش نہیں کرے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ اگر مسلمان بنا لڑے واپس بھی ہو جاتے تو پھر یہ لوگ یہیں سے بدر سے واپس ہو جاتے، کوئی گارنٹی نہیں تھی اس بات کی۔ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت ہی برا اثر پڑتا۔ اگر مسلمان دلیری دکھا کر ان سے جنگ نہ کرتے تو پھر مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت ڈاؤن فال والا مومنٹ ہوتا۔ اگلا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اس اچانک اور پر خطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس سے شورا منتخب کی، جس میں درپیش صورتحال کا تزکیہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیے۔ اس موقع پر ایک گروہ خون ریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کما اخرجک ربک من بیوتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلي الموت وهم ينظرون۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوارا سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کی واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے بھی تھے، یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے، یہ ذکر ان کے بارے میں آ رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی مدینے میں جب دین اسلام پہنچا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ ایک گروہ مدینے کے لوگوں کا ایسا بھی تھا جو صحابہ میں شریک ہو گیا تھا، جن کے دل میں ایمان کی کمی تھی، یعنی وہ منافق تھے ایک طریقے سے، کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، لیکن وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ وہ بڑے متقی پرہیزگار اور عبادت گزار ہے۔ تو گویا یہ ان کے لیے بھی تھی، اور ایک طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں بھی جن کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ خون ریزی ہوگی، یا آپ سمجھے شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، شیطان تو ہر کسی کو بھٹکاتا ہے، ہر اچھے کام میں شیطان کی عادت ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کیسے نہ اس نے روکا ہوگا، اسی لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمان جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے ان سے یہ فرما دیا کہ جب تم دیکھ لو کہ یہ جو کفر ہے نا وہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، تو پھر اس کے عوض میں مسلمانوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کریں اور مسلمانوں کو آگے بڑھ کے جو کفر اور ظلم ہے اس کے آگے کھڑے ہونا چاہیے اور ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، یہ گویا فرض ہو جاتا ہے اس صورت میں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کی، پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہی ہے،
ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے قوم والوں نے کیا کہا تھا، فَاذْهَبْ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، یعنی گویا ان کے لشکر والوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کیا کیا کہ ہم ویسے نہیں ہیں جیسا موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جب بہت شدید ضرورت تھی، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور ہم آپ کے ہر فیصلے آپ سے راضی بھی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہیں، اور ہر چیز میں ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اور آپ کو ہم قوت بازو دیں گے، یعنی ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں جسمانی طور پر، ہم پورے پورے دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں اس جنگ میں۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کس طریقے سے تربیت ہوئی تھی، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر سارے ہی صحابہ کے اندر جوش تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برق غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ تو بہت دور کی جگہ کا یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی وہاں تک اتنی دور بھی اگر جائیں گے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں تک بھی چلنے کے لیے راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تینوں کمانڈر کون کون ہوئے؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیسیکلی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں کمانڈر، ان کو بنایا گیا تھا، مہاجرین سے تھے، یہ تینوں مہاجرین سے تھے، یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے کہ تعداد لشکر میں کم تھی، جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشست میں دیکھا نا کہ کل تعداد صحابہ کرام جو یہاں پر اس مارکے میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے وہ غالباً 314 یا 317 اتنی ہی تھی صحابہ کی تعداد، اور ہم نے دیکھا نا گزشتہ نشست میں کہ بہت سے لوگ وہاں پر مدینے ہی میں رہ گئے تھے کیونکہ ان کو اطلاع ہی نہیں تھی کہ اتنی بڑی جنگ ہونے والی، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک چھوٹا سا مارکا ہے، چھاپا مارا کاروائی ہے، تو اس وجہ سے بہت سے صحابہ واپس مدینے میں ہی رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے سینوں پر پڑنے والا تھا، جبکہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں۔ تو بیعت عقبہ جو کی گئی تھی اس کے اکارڈنگلی ان پر جنگ کرنا فرض تو نہیں تھا، لیکن اکثریت تعداد میں جو ہے وہ انصار صحابہ تھے، یعنی میجورٹی جو تھی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں جو اس وقت اس لشکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس میں زیادہ تر صحابہ جو تھے وہ انصار صحابہ تھے اور کچھ مہاجرین صحابہ تھے۔ تو مہاجرین کی رائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، لیکن انصار صحابہ کی رائے لینا باقی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی رائے کو جاننا ضروری سمجھا، کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں، یعنی وہ میجورٹی میں ہیں، تو سب سے زیادہ اگر جنگ ہوگی تو بوجھ ان کے اوپر پڑے گا، اس وجہ سے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علمدار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عرض کی، باخدا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روح سکون ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے، اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سماع و طاعت کا عہد و مسیح دیا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیں، یعنی آپ آگے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوان مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دیکھیں ان کے بولنے کا انداز، ان کے الفاظ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل وقت میں ان کی ان باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امیجن کریں، ایک لیڈر ہے، لیڈر کے ساتھ جو اس کے انڈر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر ہے، لشکر میں جو صحابہ ہے، جب کمانڈر جو لیڈر ہے، جو ہیڈ آف دا انٹائر ٹروپ ہے، وہ جب اس کے لشکر والوں سے بات کرتا ہے، تو جب لشکر والوں سے اسے ایک سینس آف موٹیویشن ملتا ہے کہ ہاں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، تو کتنا ان کا آپ سمجھیں کہ اس سے کتنی ایک دوسرے کو ہمت ملتی ہے، کتنا ایک دوسرے کو قوت محسوس ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی سامنے پیش آ جائے ہم اس سے لڑ لیں گے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے کے لیے انہوں نے اس انداز سے بات کی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ تو انہوں نے یہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں، کیونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھے ایک طریقے سے ریپریزنٹیٹیو آف دی انٹائر انصار تھے، کیونکہ وہ سرداران کی حیثیت رکھتے تھے انصار میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب کے یعنی انصار، سارے انصار صحابہ کے بہاف پہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم بالکل اس کی فرمانبرداری کریں گے۔
خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیں بدر کی طرف نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طریقے سے علم عطا کیا تھا کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو مارکا یعنی اسلام کا سب سے اہم اور پہلا جو مارکا پیش آنے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بتا دیا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ربیہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ یعنی یہ سارے بڑے بڑے 24 بڑے جو سردار تھے ان کے نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون کون سی جگہ پہ مرے گا۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر ان کی نشاندہی کی دی، ہم جب زرے نکالنے کے لیے جنگ ہونے کے بعد جب مال غنیمت لینے کے لیے جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہم نے ان لوگوں کی لاشوں کو وہیں پر پایا جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہاں سے ایک اور اہم بات جو ہمیں جاننی اور سمجھنی ہے وہ یہ نوٹس کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک بات کہی تھی اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا کس طریقے سے بھروسہ تھا۔ آج کے موجودہ دور میں سمجھنے کے لیے میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں۔ آج ہم سے کوئی کہے کہ فلسطین میں آج جو ہو رہا ہے، جو ظلم بربریت ہو رہی ہے، یہ پاسا پلٹے گا اور یہ جو اسرائیلی ہے ان کو گریٹر گریو یارڈ بننا پڑے گا اور ایک ایک اسرائیلی ایک ایک یہودی کو چن چن کر مارا جائے گا، تو گویا ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو اور وہ یہ شک و شبے میں رہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور کیسا مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ یہی سیناریو کو اس جنگ بدر کے میدان میں امیجن کریں۔ یہ جنگ کب پیش آ رہی ہے؟ جب مسلمانوں کو انہی کے ملک یعنی مکے سے، انہی کے شہر، اپنی جو آباء و اجداد والا جو ان کا مقام تھا وہاں سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ 18 مہینے ہوئے ہیں، غالباً 15 یا 18 مہینے ہوئے ہیں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے۔ مسلمانوں کو اتنی قوت حاصل ہی نہیں ہے، ان کا سارا جو مال تھا، جو ان کی جائیدادیں تھیں، جو ان کے گھر تھے مکے میں وہ لوٹ لیے گئے تھے، اور جو وہاں پر باقی رہ گئے تھے ان کے کچھ رشتہ دار، ان کے ساتھ ظلم و بربریت، ان قریش کے بڑے جو سردار تھے ان کی ظلم و بربریت جاری تھی، اور ان کے سارے مال پہ اور سارے گھر پہ، سارے مطلب جو بھی مکے میں ان کا چھوٹ گیا تھا ان ساری چیزوں پر ان کے قبضہ کر لیا گیا تھا، اور وہ ان کے پاس پولیٹیکل، فائنینشیل، اکنامیکل سٹیبلٹی تھی مکے کے لوگوں کے پاس، قریش کے پاس۔ اور اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا فرمان تھا، یعنی ان کے پاس صرف اور صرف سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کا بھروسہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو یہ ہو کر رہے گا، اس میں ان کی کوئی دو رائے نہیں تھی، نہ ان کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے دل و جان سے یقین کیا ہر اس بات پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی۔ اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر
جنہیں اسافر کہا جاتا ہے، دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما توڑے کو دائیں ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ تو مدر کے مطلب کس روٹ سے وہ آئے اور بدر کی طرف وہ کس طریقے سے آئے، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے جاسوسی کا اقدام۔ کیوں؟ کیونکہ جاسوسی کرنا یہ جنگ میں بہت اہم ہو جاتا ہے کہ آپ کو لوپ ہولز معلوم ہو، سامنے والے لشکر کی آپ کو سیکرٹس معلوم ہو، تاکہ آپ ان پین پوائنٹس پر ٹیکل کر سکیں۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود اطلاعات کی فراہمی کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے۔ تو گویا اس عرب سے اس شخص نے جو یہ شخص عرب کا ملا تھا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق گویا جب وہ جاسوسی مہم پر آگے بڑھے تھے، تو گویا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھاکا ہوا تھا، تو اس عرب کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا دریافت کر رہا ہے، یہ کون ان سے پوچھ رہا ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پوچھ دیکھی کہ انہوں نے دونوں ہی لشکروں کے بارے میں پوچھا، نہ کہ صرف سامنے والے لشکر کے بارے میں، تاکہ اس کو شک نہ ہو۔ لیکن بوڑھے نے کہا، جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اور اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ تو گویا اس عرب کو بالکل آپ سمجھیں ایکوریٹ انفارمیشن اس کے پاس تھی، اس نے بالکل صحیح نشاندہی کی ان جگہوں کی جہاں پہ مکی لشکر رکا ہوا تھا اور مدنی لشکر رکا ہوا تھا۔ جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا، اچھا تو اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ بوڑھا بکتا رہا، پانی سے ہیں کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ نیکسٹ یہ ہمارا سب چیپٹر ہے، اس میں یہ ہے کہ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ سمجھیں کہ ہم جنگی بدر کو بالکل ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت کا حال کیسا تھا، اس وقت کیا کیا چیزیں پیش آئے اور کس طریقے سے معلومات حاصل کی، ہر چیز کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے تین قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحاب
صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے، تو یہ تینوں وہاں پر معلومات کرنے کے لیے آگے گئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں دو غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے ساقے ہیں، یعنی پانی بھرنے والے ہیں۔ تو وہاں پر جو کنواں تھا جس سے وہ پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، تو ساقے یعنی جو پانی بھر کر لے جانے والے ہیں وہ ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بھی بچی کچھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی، اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا کہ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں اور ساقی ہیں۔ تو گویا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے یہاں پر چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ انہیں یہ لگا کہ شاید یہ جو آدمی ہیں کہ ابو سفیان کے اس لشکر ہی سے لوگ ہیں، اور ابھی بھی ابو سفیان کا وہ جو لشکر ہے اس پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تب صحابہ نے جب انہوں نے کہا کہ ہم ساقی ہیں تو پیٹ دیا۔ پھر جب انہوں نے جھوٹ کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی اظہار کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹھیلا جو وادی کے آخر داہنے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس طریقے سے صلاحیت دی تھی کہ اونٹوں کو، یعنی کتنے اونٹیں ذبح ہوتی ہیں، اس سے جائزہ لیا گیا کہ کتنے لوگ ہوں گے، کیونکہ جتنے یعنی ایک اونٹ میں کم از کم 100 لوگ کھا لیتے ہیں، تو 9 سے 10 اونٹوں کا ذبح کیا جانا اس بات کی وہ کرتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے کہ 900 سے 1000 لوگ اس لشکر میں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے اندر سرداران قریش میں کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ کے دونوں شہزادے صاحبزادے عتبہ اور شیبہ اور ابو البختاری بن ہشام، حاکم بن حزام، نوفل بن خالد، حارث بن امیر، توما بن عدی، نظر بن حارث، زما بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ یعنی سارے ہی بڑے بڑے جو سردار تھے نا مکے کے اس وقت، سارے کے سارے اس جنگ میں آ گئے تھے، کیونکہ ابو جہل نے سب کو اس طریقے سے بھڑکایا تھا، اور ابو جہل نے سب کو اس طریقے سے اکسایا تھا کہ ہم سارے کے سارے مل کر جائیں گے۔ اس کے بعد والا جو ہمارا سب چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ بران رحمت کا نزول۔
یعنی اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلادھار برسی اور ان کے پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، خیام خوشگوارا ہو گیا اور دل مضبوط ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جو مسلمانوں کی اس جنگ کے جب جنگ کا میدان بچھنے والا تھا اور سارے ہی حالات ایسے ہو گئے کہ ایک خون ریزی جنگ ہوگی، تو سب سے پہلی مدد جو اللہ نے یہاں پہ مسلمانوں کی فرمائی وہ یہ ہے کہ بارش ہو گئی۔ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ مکے والوں نے جو قریش کا جو قافلہ تھا یہ پہلے آ گئے تھے نا جنگ بدر میں، مطلب میدان میں، بدر کے میدان میں، تو وہاں پر سب سے اچھی جگہ جو تھی، جو پتریلی جگہ جو تھی وہ انہوں نے لے لی تھی، اور ریتیلی جگہ جو تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے چھوڑ دی۔ تو اب جب بارش ہوئی تو ہوا یہ کہ جو ریتیلی جگہ ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کر کر سخت ہو جاتی ہے نا جب بارش ہوتی ہے، اور جو پتریلی جگہ ہوتی ہے وہ تو چکنی ہو جاتی ہے بارش کے پڑنے سے۔ تو ان کے لیے ہی اللہ نے گویا آپ سمجھیں ان کے لیے بارش جو ہوئی اس سے وہ ویک ہو گیا، اور گویا ہمارے صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو سہولت حاصل ہو گئی، پانی ان کو مل گیا، میسر ہو گیا۔ انہوں نے پانی جو بارش برسی اس کو جمع کرنے کے لیے ریت میں ایک پانی پریزرو کرنے کے لیے جگہ بنا لی، جس سے ان کو پانی بھی میسر ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے پانی پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تو گویا اس طریقے سے اللہ نے یہاں پر مسلمانوں کے لیے سہولت فرمائی۔ اس کے بعد اگلا جو سب چیپٹر ملتا ہے وہ ہے اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ تو آگے جو چشمہ تھا، بدر میں جو چشمہ تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چشمہ جس کے پاس ہوگا اس کو پانی آسانی سے میسر ہوگا نا، تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین چاہتے تھے کہ وہ ان کے پاس ہو، تو وہ آگے بڑھنے لگے۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن منذر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ تو اس چشمے کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے، اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ تو ان کے قریب جو چشمہ تھا اس پر اگر ہم قابو پا لیتے ہیں تو ہمارے پاس تو جنگ میں پانی میسر ہوگا، لیکن ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے انہوں نے مشورہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ جو دوسرے چشمے تھے
اس کو بند کر دیا اور پڑاؤ اس طریقے سے ڈالا اس چشمے پر کہ سارا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ پانی آسانی سے مسلمانوں کو حاصل ہو۔ تو مرکز قیادت، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے تیار رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یعنی جو میں نے آپ سے گزشتہ نشست میں جب ہم نے بدر کا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، میں نے آپ کو مسجد عریش جو بتائی ہے نا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے لیے ایک پڑاؤ، یعنی آپ سمجھیں ایک ٹینٹ جیسا ایک جگہ بنائیں گے بیسیکلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اگر جنگ میں حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ہمارے حق میں نہیں، ہمارے فیور میں نہیں آ رہے ہیں، تو پھر آپ کچھ صحابہ کو لے کر یہاں سے چلی جائیے گا، آپ یہاں پر سیفلی رہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک صحابی ہمیشہ تلوار لے کر اس عریش کے باہر پہرا دیتے تھے۔ تو وہ ایک عریش بنا دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت بھی کرتے، کہ اللہ سے دعائیں مانگتے وہاں پر۔ تو گویا ایک ٹینٹ جیسا آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں، اس وقت یہ ایسا تھا ہوگا۔ لیکن اب یہاں پر سوری، اب پریزنٹلی وہاں پر جنگ بدر کے میدان کے پاس، وہاں پر جس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا، جس جگہ پر عریش بنایا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کا نام مسجد عریش رکھ دیا گیا ہے، کہ گویا سمجھ میں آ جائے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور عریش ان کا بنایا گیا تھا۔ تو یہ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے بارے میں کس نے کہا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چپر تعمیر کریں، جیسے میں نے بتایا عریش کر دیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں گے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے تکرار لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہوں، یعنی آپ مدینے کی طرف چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں، وہاں پر جو ہمارے لوگ واپس بچ گئے ہیں یا رہ گئے ہیں، جو چھوٹ گئے ہیں، جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، وہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں، یعنی جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو صحابہ پیچھے وہاں پر مدینے میں رہ گئے ہیں، وہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہم آپ سے کرتے ہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ on behalf of those انصار صحابہ جو وہاں پہ رہ گئے تھے، ان کے behalf پہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ میں ایسے حالات پیش آ جائیں کہ اگر کچھ مسلمانوں کے اوپر ان کا غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ان سوار یہ جو گھوڑے ہیں یا اونٹیں ہیں، ان کو لے کر وہاں پر نکل جائیے گا اور ان صحابہ کے ساتھ جا ملیے گا جو مدینے میں رہ گئے، اور ان کے دل میں بھی آپ سے اتنی محبت ہے جتنی ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چپر بنایا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، آپ بدر کے میدان میں جائیں گے تو مسجد عریش جہاں پہ بنائی گئی ہے نا، وہ اونچا حصہ ہے۔ وہاں سے بدر کا جو میدان ہے
ابھی تو انہوں نے بہت کم حصہ باقی رکھا ہے، بہت سارا جو جس طریقے سے اس زمانے میں رہا ہوگا اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، لیکن جتنا حصہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، بدر کا جو میدان اس وقت بھی جو موجود ہے، مسجد عریش اونچائی پر ہے اور پھر نیچے کی طرف جو ہے میدان ہے بدر کا. تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایک اونچے ٹیلے پر چپر بنایا گیا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا. آپ ابھی بھی جا کر اگر مسجد عریش کے پیچھے والا جو حصہ ہے جہاں سے آپ کو اصل بدر کا میدان دکھائی دیتا ہے نا، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو واقعی میں ابھی بھی آپ کو بدر کا پورا میدان وہاں سے دکھائی دیتا ہے، دور دور تک آپ کو وہاں سے دکھائی دیتا ہے. تو ایسی جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چھپر بنایا گیا، یعنی عریش بنایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری نوجوان کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک انصار صحابہ ہمیشہ پہرا دیتے تھے اس کے باہر، تاکہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف نہ پیش آئے، یا کوئی سامنے والا جو قریش کا مکی قافلہ ہے جو جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹلی تکلیف مطلب کوئی مشکل نہ پیش آئے. لشکر کی ترتیب اور شب گزاری. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاح کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ فلاح کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر کے میدان میں جب صحابہ اکرام کو لے گئے اور بتایا کہ کل یہاں پر یہ فلاں اور ربیعہ مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، اسی جگہ پر وہ مرے ہیں. اور وہیں پر ایک جگہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے اور صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی بیٹھ گئے. یہاں پر دوسری اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دوسری مہربانی مسلمانوں کے لیے ہوئی وہ یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو پرسکون نیند اللہ نے دے دی. اس سے ہوا یہ کہ آپ دیکھیں رات کی نیند جب انسان کی اچھی ہوتی ہے تو وہ صبح ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ نے کیا کیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مینٹل کتنا پریشر رہا ہوگا، کیا ان کے دل کی کیفیت رہی ہوگی کہ صبح جنگ ہوگی، دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، مسلمانوں کے پاس نہ اتنے ہتھیار ہے نہ مسلمانوں کے پاس اتنے اسباب ہے. تو ان کے سائیکولوجیکلی مینٹلی ان پر کتنا سٹریس اور مطلب سٹریسفل وہ فیل کر رہے ہوں گے. تو اسی لیے اللہ نے کیا کیا کہ ان پر نیند کو ایسے غلبہ طاری کیا کہ سارے کے سارے صحابہ جو تھے سوائے ان کے جو پہرا دے رہے تھے ان کے علاوہ باقی سب کو اللہ نے اتنی نیند دے دی کہ وہ آپ سمجھیں پر امن اطمینان کے ساتھ پرسکون ان کو نیند آ گئی تاکہ وہ اگلے دن جنگ کے لیے فزیکلی مینٹلی اور سٹریس فری رہیں. ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا. انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے، یعنی اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور مسلمان فتح حاصل کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ
مسلمانوں کی اللہ نے کس کس طریقے سے مدد کی. سب سے پہلے بارش برسائی، اور دوسرا مسلمانوں کو نیند ان پر طاری کر دی تاکہ وہ پرسکون اور اطمینان کے ساتھ سو سکیں. یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی. کیا ان کا منظر ہوگا. آپ امیجن کریں کہ صحابہ کرام رمضان کا مہینہ، رمضان میں یہ جنگ ہوئی ہے. حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن قریش، یہ جو مکے کے لوگ تھے، انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہ کیا اور وہ جنگ کے لیے آگے آ گئے. اور رمضان المبارک میں یہ جنگ ہوئی ہے. 17 رمضان جمعہ کا رات، جمعے کا جو یہ رات جمعہ کی 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے، یعنی رمضان ہی میں روانہ ہوئے تھے. اگلا ہمارا سب چیپٹر ہے کہ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف. تو یہاں تک اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، جن چیزوں کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ سارے حالات جو پیش آتی ہیں ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی طرف، اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی یا جو بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، ان ساری چیزوں کا ہم نے جائزہ لیا. اس کے برخلاف جو دوسری طرف مکی لشکر ہے، اس میں کیا حالات پیش آئے تھے، ان میں کیا چل رہا تھا، اس کے بارے میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں. تو دوسری طرف قریش نے وادی کے داہنے پر کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے. ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا. صرف حکیم بن حزام باقی بچا، جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا. تو حکیم بن حزام ایک شخص تھے جو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ قریش کی طرف سے آئے تھے، اور وہ اس جنگ میں قریش کی طرف سے آئے تھے، لیکن بعد میں وہ اسلام لائے ہیں اور بڑے جلیل و قدر صحابی بنے ہیں. اس کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا کہ لا والذی نجانی من یوم بدر، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی. تو اسے بہت ایمفسائز کرنے والے، اگر کوئی قسم کھانی ہوتی، اس کو ایمفسس دکھانا ہوتا کہ وہ کتنا اسٹرانگلی اس چیز کو مین کرتا ہے، تو پھر وہ اس چیز کو کہتا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی، یعنی اللہ نے اس کو بچایا، اس کو ہدایت دی اور وہ بعد میں مسلمان ہوا. تو یہ کنواں کا پانی پینے کے لیے جو مسلمانوں کے پاس جس کا کنٹرول ہو گیا تھا بارش پڑنے کی وجہ سے، تو آپ سمجھیں جب ان کی طرف سے لوگ آئے تھے ساقی پانی بھرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، ان کو پانی دینے کے لیے کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کنویں کا پانی جو بھی پیے گا وہ کل مارا جائے گا. تو وہ سارے مارے گئے. بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکا تو انہوں نے میدان لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہاب جمحی کو روانہ کیا. عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس آ کر بولا کہ کچھ کم یا زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں کہ ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں. یعنی پہلے زمانے میں جنگ کے لیے جب جاتے تو کیا کرتے کہ ایک گروہ ایک طرف ہوتا، ان کا ایک حصہ ایک کہیں اور پہاڑوں کے پیچھے دوسری جگہ چھپا ہوتا، تاکہ اگر یہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر وہ پیچھے سے اٹیک کر سکیں. تو جب یہ پہلی بار اس نے آ کے دیکھا اور اس نے جائزہ لیا کہ ان کے 300 لوگ ہیں، تو اس نے ان سے کہا کہ ٹھہرو کہ میں پھر دوبارہ چکر لگا کر آتا ہوں اور یہ جائزہ لے کر آتا ہوں کہ کیا ان کے 300 ہی آدمی ہیں یا اس سے زیادہ ہے. اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا.
چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ نہیں پایا، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بالائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و موا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے۔ اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ یعنی اس نے ایک طریقے سے ان لوگوں کو آپ سمجھیں آگاہ کیا کہ جنگ نہ کریں، کیونکہ جس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چہروں پر اور ان کے لوگوں مطلب صحابہ اکرام کا جب اس نے جائزہ لیا تو اس نے آ کر ان سے یہی کہا کہ تم لوگ بیک آف کر جاؤ، کیونکہ یہ جب تک نہیں مریں گے جب تک تمہارے آدمیوں کو مارے نہ، تم ان کو ماریں گے تبھی یہ مریں گے۔ اس طریقے سے ان کا جوش ہے، تو گویا ایک طریقے سے اس نے ان کو ہیڈز اپ دیا کہ تم بیک آف کر جاؤ تاکہ تمہارے جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ نہ مرے۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو معرکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ تو لوگوں میں اکثریت یہ تھی کہ جنگ نہ کریں، واپس چلے جائیں، جنگ نہ ہونے پائے۔ اس پر بہت سے لوگوں کا یہی رائے تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے۔ لیکن آپ دیکھیں ان سارے لوگوں میں ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو آپ سمجھیں اتنی دشمنی ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ یہی کام ابو جہل نے کیا کہ اس نے چاہا کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو بھڑکائے اور ان کو تیار کرے کہ جنگ ہو ہی۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حکیم بن حزام جو تھے وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، اور انہوں نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہو، اس کو روک دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ تو عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرامی کا معاملہ جو سریہ سے نخلا میں مارا گیا ہے اپنے ذمے لے لے۔ عتبہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں تمہاری طرف سے اس کی ضمانت لوں، وہ میرا حلیف ہے اور میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا ہے اس کا بھی۔ تو آپ یہاں پہ سمجھیں کہ حکیم بن حزام ایک شخص ہیں جو مکے کے ہی ہیں اور وہاں کے ایک سردار ہے عتبہ، اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس جنگ کو رکوا دو، اور جو مسلمانوں کی طرف سے عمر بن حضرامی جو شخص مارا گیا تھا اور اس کا شخص مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس کا جو بدلہ ہے یا اس کا جو بھرپائی ہے وہ تم دے دو، تمہارا نام اچھے اس سے لیا جائے گا نا، اچھے طریقے سے تمہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا کہ جنگ ہونے سے اس نے رکوا دیا۔ اور جو اس کی دیت کا مسئلہ تھا کہ اس کو دینا یا اس کی بھرپائی کرنا تھا جو اس کا نقصان ہوا تھا، تو اس کے قافلے والوں کو تم دے دینا تاکہ تمہارا نام اونچا ہو جائے۔ تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا عتبہ۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کے پود کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یعنی بہرحال آپ سمجھیں گویا ابو جہل ہی ہوگا۔ حنظلیہ کے پود سے مراد ابو جہل ہے، ہاں جیسے کہ میں نے کہا حنظلیہ اس کی ماں تھی۔
تو حنزلیہ کے پوت کے پاس جانے سے مراد یہی ہے کہ ابو جہل کے پاس جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ اپوز کرنے والا اس ڈیسیشن کو مجھے کوئی اور نہیں دکھتا. اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر ہم سارے واپس چلے جائیں گے. اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے. خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں سامنے یعنی مدینے کی طرف سے جو صحابہ آئے تھے اور جو قریش کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے رشتہ دار ہی تو تھے نا جو مکے سے آئے ہوئے مدینے میں ہجرت کر کے. کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا داماد ہے. یعنی آپس ہی میں رشتہ داروں کی ایک دوسرے سے کیوں لڑائی ہو؟ کیونکہ ایک دوسرے کو جب تم قتل کرو گے اور جنگ کے بعد جب تم ان کی لاشوں کو دیکھو گے تو تم دیکھنا بھی نہ چاہو گے. اس طریقے سے اس نے کہا. کیونکہ آدمی نے اپنے چہرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا. اس لیے واپس چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو. اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا. یعنی وہ اس طریقے سے ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر ہم پر ان کا غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کتنی تکلیفیں دی ہیں، کتنی مشکلات ان کے لیے، پھر وہی چیزیں ہم پر بھی آ جائے گی. اس طریقے سے اس نے سمجھانے کی کوشش کی. لیکن یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ابو جہل اس کو ماننے والا تھا، کیونکہ اس کو تو بدر کی مٹی بلا رہی تھی نا کہ اسے مرنا تھا وہاں پر، اور یہ سارے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا بھی وقت آ چکا تھا. تو ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا. تو حکیم بن حزام جو تھے یہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو روکنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. تو اس وقت یہ کیا کر رہا تھا، اپنی زرہ کو درست کرا تھا. حکیم نے کہا کہ اے ابو الحکم. تو آپ دیکھیں اس وقت کے جو قریش تھے، جو مکے کے لوگ تھے، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، یعنی بڑی حکمت والا، یہ بڑی سمجھ رکھنے والا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ لقب دیا کہ یہ ابو جہل ہے، حکم نہیں ہے. اگر حکمت اس کے اندر ہوتی تو اللہ کے کلام کو یہ قبول کرنے والا ہوتا. مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے اس نے تکلیفیں دی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو الحکم جو لوگ کہتے تھے اس سے ابو جہل کر دیا، یعنی جہالت والا. اس سے بڑا جاہل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے. تو اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. تو عتبہ نے جو ساری باتیں حکیم ابن حزام سے کہی تھی اس نے آ کر ابو جہل سے کہی. تو ابو جہل نے کہا کہ خدا کے قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے. نہیں، ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ اللہ کو بھی ماننے والے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرانے والے تھے. تو جب سب سے زیادہ کوئی بڑی مشکل آ جاتی تو وہ اللہ ہی کو پکارتے. اس وقت بھی اس ابو جہل نے بھی یہی کیا تھا. اس نے یہ دعا کی تھی کہ ہم دونوں میں سے جو صحیح راستے پہ ہے اللہ اس کو فتح نصیب فرمائے، ایسی اس نے دعا کی. اور اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، گویا خود اسی نے اپنی آپ کی موت مانگ لی. عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے. عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. تو ابو حذیفہ جو ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عتبہ کے بیٹے ہیں اور یہ پہلے سے بہت پہلے زمانے ہی میں ایمان لے آئے تھے. تو ابو جہل نے کیا کیا،
اس نے یہ کہا کہ ابو عتبہ اس لیے روک رہا ہے کیونکہ اس کا خود کا بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے آیا ہوا ہے اور وہ اس کو ماننا نہیں چاہتا. اس طریقے سے اس نے بات کی. بہت پہلے ہی اسلام لے آئے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے. عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے تو بولا اس سوری پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا. ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معرضہ طاقتور نہ ہو جائے، یعنی یہ جو بات چل رہی ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، یہ بات سارے لوگوں میں نہ آ جائے، اس لیے کیا کیا اس نے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرامی جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمر بن حزامی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائیں، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو. یعنی گویا یہ سب کو بھڑکا رہا ہے. دیکھیں کس طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ ہو، اور اس کو یہ بڑا یقین تھا کہ یہ قریش کے لوگ ہی جیتیں گے، اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو. اس پر عامر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، واہ امراہ واہ، یعنی ہائے امر ہائے امر. اس پر قوم گرم ہو گئی اور ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ کا پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائگین ہو گئی. یعنی جس طریقے سے عتبہ نے سب کو ٹھنڈا کیا تھا، ایک طریقے سے آپ سمجھیں کہ ان کے جو جذبے تھے وہ اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ ہم ابھی جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس نے پھر ان کو بھڑکا دیا. اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور وہ معرضہ بھی بے نتیجہ رہا. یعنی حکیم بن حزام نے جو باتیں کی تھی وہ ساری آپ سمجھیں ایک طریقے سے وہ کچھ بھی کام نہیں آئے. چلیں آج ہم ہماری گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اس سے آگے کی بات انشاءاللہ اگلے نشست میں کی جائے گی. امید ہے کہ آج جو بھی بتایا گیا اور جنگ بدر کے متعلق جو مزید تفصیلات آج ہم نے دیکھی وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے جڑنے کو، ہمارے پڑھنے کو اور سیرت کے متعلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس کی برکت اور انورات کو ہماری زندگیوں میں اس کو بھرپور ہماری زندگیوں میں شامل فرمائیں اور ہمارے لیے اس کو مغفرت کا سبب بنائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.